اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، صلاۃ الاستسقاء پڑھائی، نماز استسقاء پڑھاتے ہوئے حضور نے ہاتھ آگے بڑھا لیا، پھر پیچھے کھینچ لیا، سلام پھرا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ آپ نے نماز کے دوران ہاتھ آگے بڑھا لیا پھر کھینچ لیا، اگر یہ میں کروں نماز کے اندر تو میرے مقتدی یہ تو نہیں کہیں گے کہ مولانا یہ کیا کیا، بلکہ کہیں گے کہ جناب آپ کی نماز تو ٹوٹ گئی۔ لیکن صحابہ تو سمجھتے تھے کہ ان کا ہر انداز شریعت ہے۔ عصر کی نماز تھی، 4 رکعت پہ سلام پھیرنا تھا، حضور نے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا، اور اگر میں پھیروں گا تو سب کہیں گے جناب یہ کیا کیا۔ لیکن صحابی نام ہے صحابی کا حضرت ذوالیدین، 2 ہاتھوں والا، ہر ایک کے 2 ہاتھ ہی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ موزونیت کے اعتبار سے کچھ بڑے ہوں گے، حضور لاڈ سے کہتے تھے ذوالیدین، اے 2 ہاتھوں والے، نام ہی پڑ گیا۔ کسی نے پوچھا ذوالیدین، یہ تو حضور نے لاڈ سے کہا اور تمہارا نام ہی پڑ گیا، نام تو تمہارا کوئی اور ہی ہوگا، تو بتاؤ کہ تمہارا اصل نام کیا؟ کہا اصل وہی جو حضور نے کہہ دیا۔ ساری زندگی انہوں نے اپنا نام ہی نہیں بتایا، کہا وہی نام ہے جو حضور کی زبان سے نکلا۔ اس حدیث کو حدیث ذوالیدین کہتے ہیں۔ تو حضرت ذوالیدین کھڑے ہوئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ نے 4 رکعتی 2 رکعتی کر دی، بلکہ یہ کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت، حضور نماز چھوٹی ہوگی، اگر نہیں تو پھر آپ بھول گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی جو پہلی بات صحابی کے ذہن میں آئی، کیا نماز چھوٹی کر دی گئی ہے؟ تو حضور کا عمل دین ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ آگے بڑھایا، جب ہاتھ آگے بڑھا تو صحابہ نے کہا حضور یہ کیا تھا؟ تو آقا کریم نے جو ارشاد فرمایا سنیے، فرمایا جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا اور میں تمہارے لیے توڑنے لگا تھا، اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا، لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا چلو کل قیامت کوئی سے۔ حضور کھڑے کہاں ہیں؟ کھڑے مدینہ المنورہ میں، اور ہاتھ کہاں پہنچ رہا ہے؟ جنت میں، اور جنت کہاں ہے؟ سدرہ کے پاس۔ میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں تو میرا ہاتھ جو ہے 3 فٹ اوپر جاتا ہے، ایڑیاں اٹھا لوں تو 3.25 ساڑھے 3 فٹ اوپر جاتا ہے۔ ہاں لیکن میری نظر میں بہت وسعت ہے، میری نظر پہلے، دوسرے، تیسرے آسمان کے ستارے دیکھ لیتی ہے۔ میرا ہاتھ 3 فٹ تک جاتا ہے، نظر تیسرے آسمان تک جاتی ہے۔ جس کا ہاتھ جنت تک جاتا ہے اس کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟